وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 71 حصہ دوم. آج کا موضوع صرف دنیا کو کیا ہم لوگوں نے زندگی کی اصل نیت بنا لیا ہے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ دوزخ کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس جہنم کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے داروغے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن کی پیشی سے ڈراتے تھے. وہ دوزخی کہیں گے ہاں آئے تھے لیکن کافروں پر فرمان عذاب ثابت ہو چکا ہوگا. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 71. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانکا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے سامنے پہنچیں گے فتحت ابوابہا، ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لہم، اور قال لہم کہے گا ان کو خزنتہا، اس جہنم کے داروغہ نگران. علم یأتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تھے رسول تمہارے پاس تم میں سے. یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے رب کی احکامات زندگی گزارنے کے متعلق تم پر تلاوت کرتے تھے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہیں اس دن کی ملاقات سے نہ ڈرایا گیا ہو. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ایسا ہی تھا. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اب جو عذاب ہے تو وہ اب ثابت ہو چکا ہے کافروں پہ. سامعین کرام، گزشتہ آج دوسرا حصہ ہے اس مضمون کا، لیکن بات یہ ہے کہ کافروں کی میں نے تھوڑی سی گزشتہ سبق میں تشریح کی تھی. کافر کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، اصل عقیدہ ہوتا ہے، اعمال کا دار و مدار جو ہے عقیدے پر ہوتا ہے. سامنے کرام،
اور عقیدہ جو ہے وہ بنیاد بنتا ہے ایک نیت کی، کہ آپ کی نیت کیا ہے، زندگی گزارنے کی نیت کیا ہے، یا اعمال کی نیت کیا ہے۔ بعض لوگ جو ہے، میں اس بات کو یعنی اگر کہوں تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ بغیر کسی عقیدے کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں سامنے کرام کہ ان کو زندگی کے جو نظریہ ہے، نظریہ زندگی، دیکھیں عقیدہ جب میں کہتا ہوں تو آپ ایک طرف آپ کی توجہ چلی جاتی ہے کہ بس وہ ایک لگا بندہ عقیدہ جو ہے، عقائد جسے ہم کہتے ہیں کہ عقائد، ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ دیکھیں زندگی گزارنے کی ایک نیت ہوتی ہے۔ اگر میں قرآنی اسلوب کے مطابق زندگی گزاروں، اگر کسی نے بھی، آپ نے نہیں، اگر کسی نے بھی دنیا کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے نص قرآنی کے مطابق وہ شخص کافر ہے۔ نص قرآنی کے مطابق وہ شخص کافر ہے۔ یا مشرک کون سا شخص ہے؟ جس نے اللہ کی احکامات کو چھوڑ کے غیر اللہ کی وہ احکامات مان رہا ہے، غیر اللہ کی ہدایت کے تابع ہے، وہ شخص جو ہے وہ کافر ہے یا مشرک ہے۔ یہ سارے دونوں میں نے آپ کو نص قرآنی سے آپ کو میں نے بات کہہ دی سامنے کرام، اور میں اس کی آیات بھی پیش کرتا ہوں جو کافر کی بات ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ سورہ ابراہیم آیت نمبر 2 اور 3 میں آپ پڑھ لیں۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ کافر کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، جو دنیا سے محبت کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ مشرک جو ہے وہ کون ہے؟ کہ جو اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ سب سے زیادہ گمراہ شخص ہے۔ خواہ کہ وہ کسی کی بھی خواہشات ہوں، وہ نفس عام طور پہ جو ہم یعنی سب سے ہمارا بڑا خدا ہے وہ ہمارا نفس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نص قرآنی ہے صاحب کرام، میں اپنے تفاسیر نہیں کر رہا، معاذ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، باوجود علم کہ وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ اب ان کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جانوروں کی سی ہے، بلکہ بلہم اضل، اور ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، اور ان کا دل ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں اس سے۔ تو یہ دیکھیں اس میں تعصب کی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں حقیقت کو اگر ہم تسلیم کرنے سے انکار کر دیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، اور یعنی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، انہوں نے زبانی محض الفاظ کی ادائیگی کو کافی سمجھ لیا ہے کہ کلمہ طیبہ جس نے پڑھ لیا تو بس وہ اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے، ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ زبان سے یہاں بھی آپ دیکھیں آپ تعصب کی عینک اتار کے یہاں بھی دنیاوی قانون میں دیکھیں، کوئی بھی کام زبانی طور پہ انجام نہیں پاتا۔ زبان سے آپ نے یعنی اگر کوئی بھی آپ کام کریں، مثال کے طور پہ آپ گئے دودھ والے کے پاس، بھئی مجھے دودھ چاہیے، دودھ خریدنا ہے، نکال لے لو جی، وہ آپ نے تھیلا پکڑ لیا کہ میں نے لے لیا، اور اب اس کی قیمت آپ قیمت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ بازار میں آپ نے ایک یعنی دکان پسند کر لی کہ بھئی یہ 50 لاکھ کی ہے، آپ کے خریدنے والا کہتا ہے کہ میں نے مجھے پسند ہے، میں خریدتا ہوں 50 لاکھ پہ، بیچنے والا کہتا ہے میں بیچتا ہوں۔ اب اس کا عملی یعنی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بھئی خریدنے والا پیسے دے گا اور بیچنے والا اس کے نام منتقل کر دے گا، لیکن یہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ دکان جو آپ نے 50 لاکھ میں خریدی ہے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ کیا
وہ بے وقوف ہوگا وہ شخص جو یہ توقع رکھے کہ بغیر پیسوں کی ادائیگی کے وہ اس کے نام منتقل ہو جائے گی یا رجسٹری کر دے گا. ہوگا ایسا؟ آپ کو مکان کی ضرورت ہے، آپ گئے، آپ نے 1 کروڑ کا مکان پسند کر لیا، اس پہ برائے فروخت لکھا تھا، آپ نے خریدنے والے نے کہا میں خریدتا ہوں، میں تیار ہوں 1 کروڑ کا، میرا ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے تمہارا ہو گیا. اب جو اس کا عملی کوئی پروسیس ہے کہ نہیں ہے؟ صرف زبان سے کہہ دینے سے کہ بھئی میں نے خرید لیا، مجھے اب اس کا دے دو قبضہ، ان کا پیسے تو دو. زبانی طور پہ سامعین کرام کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں. ایک بچہ ہے تو وہ کہتا ہے مجھے ڈگری چاہیے، حکومت میٹرک کی ڈگری چاہیے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے نہیں میں تو امتحان نہیں دوں گا، مجھے ویسی ڈگری دے دو. مل جائے گی اسے ڈگری؟ یہ بے وقوفی کی باتیں. ان دھوکوں سے آپ مجھے اور آپ کو نکلنا ہے صاحب کرام. بے وقوفی نہیں کرنی. یہ بے وقوفی کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا. وعمل لما بعد الموت. والعاجز، اور بے وقوف ہے وہ شخص، من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ، او کما قال، کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر لے اور اللہ سے پھر تمنا رکھے. جنت تو امتحان آپ دیں گے تو تب آپ کو ملے گی. یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے. اس کے جو امتحان یعنی اگر آپ کی نیت امتحان دینے کی ہوگی تو پھر تو آپ کو جنت مل سکتی ہے. اگر آپ نے پرچہ اچھا کیا یا اس میں کچھ سوالات چھوڑ دیے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ امتحان دینے کے لیے تیاری نہیں ہیں. عام طور پہ سامعین کرام آپ دیکھ لیں، اس ہمارے جن لوگوں کے درمیان میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ لوگ امتحان کا تو دنیا میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. امتحان کے حساب سے ہم اس دنیا میں نہیں رہ رہے. اس دنیا میں ہم عیش و آرام کے طلبگار ہیں. پیسہ ہو اور بس خوشیاں ہوں، آرام ہو، مزے ہوں، اچھے اچھے کھانے ہو، پہناوے ہوں، اچھے رہنے کے لیے جگہیں ہوں. آپ سب اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ امتحان کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جبکہ یہ دنیا جو ہے یہ تو دارالامتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ امتحان ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. سورہ کہف میں بھی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا ایکم احسن عملا، او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. جو کچھ یہ تمہیں نظر آ رہا ہے تو اس کی زینت ہے، لیکن اصل تو امتحان ہے. لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ آزمانا تمہیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. اب اچھا عمل تو ایک مقصد کے تحت ہی ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ امتحان دیتے ہیں تو آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے. ہمارا جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے کا زندگی میں یعنی اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوائے ظاہر کے، ظاہر داری، ہائے دنیا ہائے دنیا، ہائے پیسہ ہائے پیسہ، اور بس بیوی ہو اور بچے ہو اور مکان ہو اور گاڑیاں ہوں اور کھانا پینا عیش. ظاہر یہ سارے ہم پیسوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ آپ دیکھیں مال حرام کو ہم جائز قرار دے چکے ہیں عملی طور پہ، چاہے اوپر کی سطح پہ ہو چاہے نیچے کی سطح پہ ہو. ایک چپراسی بھی صاحب سے ملاقات کے لیے آپ 100 کا نوٹ رکھیں گے تو وہ آپ کی ویسے مثال کے طور پہ یہ نہیں کلاس 4 کا جو ہے اور گریڈ 22 کے اور 20 کے کیا کہنے، اس کے ہاتھ میں تو بہت سے اختیارات ہوتے ہیں. تو ہمارا اس دنیا میں رہنے کا امتحان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے سامنے کا. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے.
آخرت سے ہم عملاً انکاری ہیں۔ دیکھیں یہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہاں 2 مرتبہ کافرین کا لفظ آیا ہے، اس کی میں تشریح کر رہا ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ یہ معنی ہم اپنے لیے نہیں لے، ہم اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو رکھتے ہی نہیں، حالانکہ آپ دیکھ لیں، خیر وہ پھر متقیوں کا تذکرہ آئے گا، نہ آپ متقیوں میں ہیں نہ کافروں میں ہیں، آپ ہیں کس گروہ میں؟ اپنا بھی تو کوئی حساب کتاب کرے نا۔ آپ کافروں کے گروہ میں بھی نہیں رکھتے اپنے آپ کو، اور نہ متقیوں کے گروہ میں آپ ہیں، یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اگرچہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو پاک باز کہتا ہے اور اپنی تعریفیں کرتا ہے اور کروانا چاہتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے، متقیوں کے گروہ میں بھی نہیں ہے اور کافروں کے گروہ میں بھی آپ اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے، تو آپ ہیں کون سے گروہ میں؟ مجھے بتائیں تو۔ ایسی بات نہیں ہے، 2 گروہ ہوں گے روز قیامت پہ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، یہ ان دونوں گروہوں کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے سامنے کرام۔ ایک ٹولی جہنم میں جائے گی، ایک جنت میں جائے گی، یہاں ان دونوں ٹولیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور میں نے گزشتہ سبق میں بھی ساری گفتگو اسے بھی کی تھی کہ کافر کا ایک معنی ہے ناشکرہ، ناشکری کرنے والا۔ ابھی ایک اور اصطلاح استعمال ہوگی متکبر کی، فبئس مثوى المتکبرین۔ تکبر کا بھی میں آپ کو کہہ دوں تو میرے خیال سے یہ دونوں آیات ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج پڑھ لیں۔ متکبر، میں پہلے آیت کا ترجمہ پڑھ دوں تو ذرا توجہ۔ قیل ادخلوا، ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب اے کافروں کے گروہ تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، اب ہمیشہ اس میں رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ اب یہاں بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ متکبرین کی ٹولی میں بھی ہم اپنے آپ کو نہیں شامل کرتے۔ دیکھیں تکبر ہے کیا؟ اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو بلند تر سمجھنا بمقابلہ کسی اور کے، یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے خیالات کو برتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور کیا آج ایسی صورتحال نہیں ہے سامنے کرام کہ قانون خدابندی جو ہے، قرآن ہے اور حدیث ہے، اور پورے وثوق سے میں کہہ رہا ہوں یہ معاشرہ اپنے خیالات کو، جو خود ساختہ خیالات ہیں، جو نظریات ہیں، اس کو زیادہ برتر سمجھتا ہے بنسبت قانون خدابندی کے۔ قرآن تو، یہ معاشرہ قرآن کا نظام چاہتا ہی نہیں ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا، دیکھیں خاندان کی اکائی ہے میاں بیوی، یہ دونوں تیار نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زوجین کے حقوق متعین کیے ہیں ہم اپنی زندگی اس کے مطابق سدھار لیں۔ بیوی شوہر کے حقوق کو یاد کرے اور شوہر بیوی کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرے، زوجین اس بات پہ آمادہ نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ قوم جو ہے، 2018 کی میں بات کر رہا ہوں، کل کی بات میں نہیں کر سکتا، یہ لوگ تیار نہیں ہے اللہ کے قانون کو قبول کرنے کے لیے، قانون شریعت کو قبول کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں ہمارے، یعنی یہ تو بھرا پڑا ہے ایسی مثالوں سے سامنے کا۔ اب طلاق کا جہاں تک آپ دیکھتے ہیں مسئلہ، یہ ایک مثال کے طور پہ دے، شوہر اور بیوی جو ہے، اول تو بیوی کو اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بس جب ابتدا میں زیادہ ہوتا ہے ایسا کہ بیوی چاہتی ہے کہ کبھی کبھی کہتی ہے دے دو مجھے طلاق، دے دو مجھے طلاق، مطالبہ طلاق کا کرتی ہے۔ کتنی بڑی بے حیائی ہے سامنے کا، کوئی پسندیدہ چیز تو نہیں ہے۔ پھر شوہر صاحب جب غصے میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہیں 3 طلاق ہو گئی، تمہیں 3 طلاق دے دی میں نے۔ یہ ایسے واقعات بڑے پڑے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب غصہ تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، 15 منٹ بعد ان کو سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ تو اب مشکل ہے، تو بیوی اور دونوں اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس بات کا تذکرہ کسی سے کرنے نہیں ہے، دونوں آپس میں معافی تلافی کر لیتے ہیں، اور اب زانی اور زانیہ کی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔
ہمارے معاشرے میں بہت سے کیسز ہیں ایسے میرے سامنے کرام، شوہر نے 3 طلاق دینی ہے، اب وہ خود ساختہ عالموں کے پاس جاتا ہے، حالانکہ 3 طلاق، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں سامعین کرام، بات آئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ 4 ائمہ 4 جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام اور 4 ائمہ 4 اس پر متفق ہیں کہ 3 طلاق 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، تو حضور نے کہا 3 طلاقیں تو واقع ہو گئیں، اب یہ باقی جو ہیں یہ تم نے اللہ کے احکامات سے ٹھٹا کیا ہے۔ تو 3 طلاق یہ اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ یہ احسن طریقہ نہیں ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، طلاق کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ طہر کی حالت میں بیوی کو 1 طلاق دیں، اور پھر دوسرے طہر میں اگر آپ چاہیں، یعنی 1 طلاق کے بعد دوبارہ رجوع کرنا چاہیں تو وہ آسان ہے، بغیر نکاح کے آپ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اگر دوسرے طہر میں آپ نے طلاق دے دی تو یہ طلاق رجعی ہے۔ تو یہ آپ پھر نکاح تازہ کر کے 2 گواہوں کو بٹھا کے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو قبول کر لیں، تو وہ 2 طلاق مطلب وہ، اگر وہ بھی نہ ہوا 3 طلاق، تیسرے طہر میں آپ نے طلاق دے دی تو یہ طلاق مغلظہ ہو گئی، طلاق بائن ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب وہ حلالہ کے بغیر جو ہے، اور حلالہ کی بھی وہ پری پلان نہ ہو، یعنی بیوی اپنی عدت گزار سے کہ اپنی مرضی سے کسی دوسرے میاں سے شادی کر لے، حلالہ کے نیت سے نہیں، رہنے کی نیت سے، اور پھر جو ہے اگر شوہر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے، اب یہ دوبارہ اپنے گزشتہ شوہر سے شادی کر سکتی ہے، یہ حلالہ ہے، اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ یعنی میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں قانون خداوندی کا کوئی پاس نہیں ہے۔ 3 طلاق، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ اگر آپ کے علم میں ہے یا آپ کے بچوں میں ایسا کوئی ہے تو آپ اس پر آنکھیں بند نہ کریں، یہ احکام خداوندی کی صریح خلاف ورزی ہے۔ 3 طلاق کے بعد اکٹھا رہنا جو ہے یہ طلاق واقع ہو چکی ہے۔ اب دنیاوی قانون کا یا دنیاوی مشکلات کا آپ وہ نہ کریں، قیامت کے روز جس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ کی نافرمانی کی صورت میں، اس کو خیال میں لائیں۔ اور اگر کوئی والدین ہیں تو وہ اپنے بچوں میں طلاق کرا دیں، بچے اگر نہیں مانتے ان سے بائیکاٹ کر دیں، ماں ہو، باپ ہو، رشتہ دار ہوں، ان سے بائیکاٹ کر دیں، بالکل کوئی تعلق نہ رکھیں، سب تعلقات ختم کر دیں، کیونکہ ان کو احساس ہو اس بات کا کہ بھئی میں نے غلط کام کر رہا ہوں، میں زنا کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ پردہ پوشی کریں گے والدین میں سے کوئی بھی تو پھر وہ گناہ کے مرتکب ہوں گے اور اللہ کے ناراضگی کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تو دیکھیں، میں تو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قانون خداوندی کے ہم پابند نہیں ہیں، ہم نے قانون کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ یہ بات میں مانوں گا اور یہ بات میں نہیں مانوں گا۔ تو بہرحال یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ متکبر بن گئے، آپ اپنی رائے کو برتر سمجھتے ہیں۔ یہ صرف طلاق کا معاملہ نہیں ہے، میں تمام معاملات میں، اور دنیا کو آپ نے ترجیح دے دی ہے، اور آپ جو ہے یعنی ایک متکبر بن کے رہ گئے۔ وہ ایک شعر بھی میں پہلے کبھی کبھی آپ کو سناتا تھا نا کہ نفس ما کم تر نیست از فرعون را لیکن او راعون بود و ما راعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اسباب تھے، بس میرے پاس فرق یہ ہے کہ اسباب نہیں ہے۔ وہ اسباب ہوں تو میں بھی فرعون بن کے، اس وقت بھی ہماری حیثیت جو ہے سامعین کرام، اس کو آپ ذرا ٹٹولیں اپنے مزاج کو، فرعون سے کم نہیں۔ ہر شخص کہتا ہے میری رائے، میں
اور اپنا حکم منوانا چاہتا ہے، ہر شخص اپنے حیثیت سے، لیکن یہ متکبر ہیں۔ خاص طور پہ سامعین کرام میں آپ کو یہ تذکرہ کروں کہ جو رسول آئے ہیں انہوں نے ہمیں کیا بتایا ہے، یہ آیات جو ہم دو پڑھ رہے ہیں انہوں نے ہمیں کیا بتایا ہے یہ آپ کو جاننا چاہیے، ان کی دعوت کیا ہے یہ آپ کو جاننا چاہیے، اس منزل تک جو منزل رسول بتاتا ہے اس منزل تک پہنچنے کا طریقہ کار کیا ہے، ان آیات میں وہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے سامعین کرام۔ تو بہرحال اپنے میں مضمون کی طرف آتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دو تذکرہ ہو رہا ہے متقیوں کا اور کافروں کا۔ کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، متقیوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب دونوں میں سے آپ کہتے ہیں نہ تو میں متقی ہوں، یعنی بعض اوقات انسان اپنے اوپر بھی فتویٰ لگاتا ہے نا، دیکھتا ہے اپنے اعمال کو کہ میرا روش جو ہے وہ تقویٰ والی ہے، آیا میں قانون خدا بندی کا پابند ہوں؟ اگر نہیں ہے تو پھر وہ دوسری ٹولی میں آپ کا شمار تو ہوگا۔ بنیادی طور پہ سامعین کرام جو میں گناہوں کی بات نہیں کر رہا لیکن میں نظریے کی بات ضرور کر رہا ہوں۔ ہمارا دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اپنا ایک نظریہ دیکھنا ہے کہ میری نیت کیا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی۔ اکثریت جو ہے وہ ایک دھوکے میں مبتلا ہو چکی ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہو چکی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی مرضی جی لیں، اپنی مرضی جئیں اور اپنی مرضی زندگی گزاریں۔ تو سامعین کرام یہ بات جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے، یعنی بغیر عقیدے کی ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور عقیدہ ہمارا ہے لیکن وہ دنیا پر ہے، عقیدہ ہمارا آخرت پر ہرگز نہیں ہے۔ میں اور آپ جس قوم میں رہ رہے ہیں نا، اس کا عقیدہ آخرت پر نہیں ہے، اس کا عقیدہ دنیا پر ہے۔ آپ دیکھیں ہماری ساری کوششیں جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہیں۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نقصان میں ان لوگوں کو قرار دیا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا او کما قال۔ بہرحال سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔
Those who disbelieved will be driven to hell in throngs, until, when they have reached it and its gates are opened, its keepers will say to them, Did not messengers from among you come to you, reciting to you the revelations of your Lord, and warning you of the meeting of this day of yours? They will say, Yes, but the verdict of punishment is justified against the disbelievers. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.